مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی فرقہ دیوبندیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک فرقے کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ ان کی خوش نصیبی کیسے تھی کہ میں تیار ہو گیا، اور وہ بھی آپ کو پتا ہے انہوں نے اتنا ہنگامہ کیا، 1 ملین وہ ویڈیو کراس کر کے رمضان شریف کے اندر اتنے لوگوں نے فون کیے کہ جی وہ ملنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ سموسا، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں میری بچپن کی خواہش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ریسنٹلی انجینئر علی مرزا صاحب کا ایک کلپ آیا ہے جس میں انہوں نے مجھے آن لائن مناظرے کا چیلنج دیا ہے. اس حوالے سے چند باتیں انجینئر صاحب کی خدمت میں بھی رکھنا چاہتا ہوں اور عامت الناس کی خدمت میں بھی رکھنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا ہمیں ماضی کی طرف جانا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال پہلے میں جہلم گیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا. انجینئر صاحب نے بہت سارے باتیں کی، علماء کے خلاف، علماء دیوبند پہ الزام لگائے، اہل حدیث علماء پہ لگائے، بریلوی علماء پہ لگائے، اور بہت کچھ، خاص طور پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑے بڑے الزامات لگائے. پھر فروعی مسائل میں بھی بہت سارے مبالغہ آرائیاں کی. رفع الیدین کے مسئلے پہ جو احناف پہ انہوں نے رد کیا، اور خواتین اور مردوں کی نماز کا مسئلہ، بہت سارے مسائل. یعنی اگر میں ان مسائل کو بیان کرنا شروع کروں تو شاید ٹائم اسی میں پورا ہو جائے گا. لوگ مجھ سے کہتے رہے کہ بھئی اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں. میں نے کہا ان سب باتوں کے معقول جواب ہیں ہمارے پاس. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، تو اس کا بھی میں نے 1 گھنٹے کا جواب ریکارڈ کروایا تھا، مگر انجینئر صاحب نے وہ پورا جواب پی کے نا اس میں سے شارٹ کلپ نکال کے خود بخود اس کا جواب دے دیا، جو غلط جواب تھا. جو میرے اصل دلائل وہ حذف کر دی محترم نے. تو میں جواب ریکارڈ کراتا تو اس جواب کا انجینئر صاحب غلط جواب دیتے اور جو اصل مدعا تھا اس کو پی جاتے. یہ سلسلہ چلتا رہا تو میں نے جواب دینا چھوڑ دیا. میں نے کہا بھائی ایک دفعہ آمنے سامنے بٹھاؤ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ جو آن لائن ہم کھیل رہے ہیں نا، یہ صحیح نہیں ہے. اور میں مصروف آدمی ہوں، میرے پاس اور بھی بہت سارے کام ہیں. میں یہی تو نہیں کہ انجینئری کو لے کے بیٹھا رہا ہوں، وہ آج یہ ریکارڈ کروا کے یوٹیوب پہ ڈالے، پھر میں اس کے جواب میں یہ ریکارڈ کروا کے ڈالوں. وہ کوئی چیلنج کرے کہ اس حدیث کو کوئی صحیح ثابت نہیں کر سکتا، میں اس کو صحیح ثابت کر کے دکھاؤں، پھر کوئی نیا چیلنج کر دے. تو ہمارے پاس بہت سارے مسائل اور بھی ہیں، مصروف آدمی ہیں. تو میں نے اس لیے بار بار ایک چیلنج کیا کہ بھائی ایک دفعہ انجینئر صاحب کو مجھے سامنے بٹھا دو تو میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دوں گا. ایک ہی دفعہ میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ بیٹھ کر. انجینئر صاحب میرا یہ چیلنج قبول نہیں کر رہے تھے اور یہ میرا چیلنج چلتا رہا. لیکن انجینئر صاحب نے جب چیلنج قبول کیا تو وہی چالاکی کی جو انہوں نے اب کی ہے. وہ چیلنج انہوں نے جب قبول کیا اپنے فینس کے دباؤ میں آ کے، اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ المہند المفند پہ بات ہوگی، بس اس کے علاوہ کوئی اور ٹاپک پہ نہیں ہوگی. تو میں نے چیلنج قبول کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں المہند پہ انجینئر صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف المہند پہ بات نہیں ہوگی، المہند کے علاوہ بھی جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ سر فہرست ہے اس پہ بھی بات کروں گا میں. اور رفع الیدین اور تراویح پر جو انہوں نے بڑے بڑے جھوٹے دعوے کیے ہیں، میں ان دعووں کو بھی ایکسپوز کروں گا. اور انہوں نے جو چیلنجز کیے ہیں ان کو بھی میں لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گا. وہ چیلنجز انہوں نے کیے ہی اس لیے تھے کہ اس کو یہ فیس کر سکے. تو کیوں میرے سامنے جب فیس ٹو فیس بیٹھوں گا تو وہ چیلنجز پہ بھی بات ہوگی. لیکن انجینئر صاحب وہ تمام چیلنجز کو پی گئے اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ نہیں جی صرف المہند پہ بات ہوگی. ان دنوں میں مجھے یاد ہے، 1 سال پرانی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، مجھے یاد ہے کہ میں جہاں بھی جاتا، میں ملتان گیا، وہاں انجینئر کے فینس ملے، مجھے پہ طنز کرتے تھے کہ مفتی صاحب آپ کو تو جہلم میں ہونا چاہیے تھا، وہ انجینئر آپ کو جہلم میں بلا رہا ہے، کل آ جاؤ، قیامت تک کا ٹائم ہے، کل آ جاؤ، تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. میں سرگودا گیا، وہاں انجینئر کے فینس ملے، مفتی صاحب آپ کو تو جہلم میں ہونا چاہیے تھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہو. یہاں تک کہ میرے لائیو بیانات جو چلتے ہیں ان کے نیچے کمنٹس آ رہے ہوتے تھے کہ مفتی صاحب آپ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کیوں کر رہے ہو، آپ کو تو جہلم میں ہونا چاہیے تھا. جہاں بھی انجینئر کا جو فین ملتا میں اس سے یہ کہتا کہ جناب میں تیار ہوں جانے کے لیے، اگلا پازیٹیو رسپانس تو دینا، وہ المہند کے علاوہ بھی بات کرنے کے لیے ایگری تو ہو. حضرت معاویہ کا مسئلہ ہماری نظر میں المہند سے زیادہ بڑا ہے، اور جو انجینئر نے باقی چیلنجز کیے ہیں ان کو بھی تو فیس کرنے کے لیے تیار ہو. تو یہ آپ کے جو روحانی والد محترم ہیں ان کی طرف سے جواب میں تاخیر ہو رہی ہے. جس دن وہ پازیٹیو رسپانس دے دیں کہ ہاں جی میں تیار ہوں، میں نے وہ چیلنجز کیے ہی اس لیے تھے کہ میں ان کو فیس کروں گا، تو میں فوراً انشاءاللہ جہلم جاؤں گا اور میں فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کروں گا. لیکن انجینئر صاحب کا کوئی جواب نہیں آیا ان دنوں میں بھی. بس وہ آ جاؤ، یہ المہند کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بالآخر پھر ہم ایسے ہی چلے گئے. میں آپ کی دعوت پہ گیا انجینئر صاحب، اور جو دنیا کے سامنے ہوا، دنیا کو پتا ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا، میرا ٹائم ویسٹ کیا آپ نے. میں جو جہلم گیا تھا میں اپنے ذاتی خرچے پہ گیا تھا.
مجھے کسی نے اسپانسر نہیں کیا تھا, میں بائی ایئر گیا اپنے خرچے پہ, میری جو گاڑی میں ڈال کے یہاں سے جو لڑکے میرے ساتھ گئے تھے وہ سارے میرے خرچے پہ گئے تھے. تو اصولی طور پر آپ کی دعوت پر میں وہاں گیا ہوں, آپ کے بلانے پر میں گیا ہوں, آپ کو میں نے 48 گھنٹے پازیٹیو رسپانس کا ٹائم دیا تھا, سامنے بیٹھنے کا ٹائم نہیں دیا تھا, کیونکہ میں بغیر بتائے گیا تھا. اس لیے میں یہ جانتا تھا کہ بغیر بتائے جب آدمی جاتا ہے تو فوراً ٹائم نہیں دیتا کہ آپ بیٹھ جاؤ. اس لیے میں نے کہا تھا 48 گھنٹے میں آپ صرف پازیٹیو رسپانس کر دیں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ نے رسپانس نہیں کیا. اس کے بعد جو کچھ آپ کے ساتھ ہونا تھا ہوا, ہم واپس آئے اور یہ ٹاپک ختم ہو گیا. اگر آپ کو آن لائن مجھ سے مناظرہ کرنا تھا, پہلی بات یہ کہ آپ پہلی دفعہ میں یہ کہتے کہ میں فیس ٹو فیس نہیں بیٹھوں گا, آپ آن لائن آ جائیں. اس وقت آپ کو کہنا چاہیے تھا. اگر آپ کو مجھ سے آن لائن مناظرہ کرنا تھا تو جب میں 48 گھنٹے جہلم میں رہا ہوں اور میں نے کہا 48 گھنٹے کا ٹائم ہے, تو آپ پازیٹیو رسپانس میں یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے میں نے بلایا آپ کو, میری غلطی ہے, لیکن میں آن لائن بات چیت کے لیے تیار ہوں. اس وقت آپ کہہ دیتے. پورے سال آپ خاموش رہے. اب جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے کھلے عام بے ادبی کی ہے اور میں نے اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا, تو اب آپ اپنے فینس کے دباؤ میں آ کے کہتے ہیں کہ جی میں نے آن لائن مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. تو میں آن لائن بھی بات چیت کرنے کے لیے آپ سے تیار ہوں, لیکن اصولی طور پر پہلی دفعہ جب میں جہلم گیا, جو میرا ٹائم ویسٹ کیا آپ نے اور میرا ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوا, میں آپ سے خرچہ نہیں مانگتا, میں آپ سے اپنا وہ ٹائم نہیں مانگتا, لیکن آپ کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک معذرت نامہ ریکارڈ کروائیں کہ میں مفتی طارق مسعود صاحب اور ان کی ٹیم سے, ان کے ایڈمن سے دلی طور پر معذرت کرتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے چیلنج کیے تھے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, کل آ جاؤ, قیامت تک کا ٹائم ہے, جب چاہو آ جاؤ, اور یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. اور مفتی صاحب اتنی دور سے سفر کر کے آئے اور مصروف ترین آدمی ہونے کے باوجود انہوں نے ٹائم نکال کے مجھے اتنا پروٹوکول دیا کہ جہلم میں میرا 48 آورز انتظار کیا, لیکن میں نے کوئی رسپانس نہیں کیا. میں اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور مفتی صاحب سے میں بغیر کسی لگی لپٹی کے میں معذرت کرتا ہوں. یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے. اگر آپ دلائل کی دنیا کے بے تاج بادشاہ سمجھے جاتے ہیں, میرا خیال ہے میری پاس یہ مضبوط دلیل ہے آپ سے معذرت نامہ ریکارڈ کروانے کے لیے. تو آپ کا پہلا تو یہ فرض بنتا ہے کہ آپ بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ معذرت نامہ ریکارڈ کروائیں کہ میں مفتی صاحب سے دلی معذرت کرتا ہوں.